محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عن قریب شب برات آنے والی، اور شب برات کے تعلق سے ہی کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ویڈیو کو پورا دیکھ کر کے جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ شب برات کے تعلق سے کہ شب برات کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اور اس رات کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے متعلق ہر مسلک کا اپنا اپنا الگ الگ موقف ہے۔ بریلوی مسلک کے علماء کا اپنا ایک الگ طرز عمل ہے، اور علماء اہل حدیث کا ان کا ایک اپنا الگ طرز عمل ہے۔ اسی طریقے سے علماء حق علماء دیوبند کا بھی اپنا ایک الگ طرز عمل ہے، اور علماء حق علماء دیوبند کا جو طرز عمل ہے وہی صحیح ہے، اور اسی پر ہم سب کو عمل کرنا بھی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بریلوی مسلک کا کیا موقف ہے، اور علماء اہل حدیث کا کیا موقف ہے، اور علماء حق علماء دیوبند کا اس رات کے بارے میں کیا طرز عمل ہے، کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے بات کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو۔ دیکھیے، ایک حد ہوتی ہے، حد سے بڑھ جانا یہ بھی غلط ہے، اور حد سے اتر جانا یہ بھی غلط ہے۔ حد میں رہنا یہی صحیح ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی میں بھلائی ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اب یہ بات سمجھیے کہ شریعت کے اندر حد سے تجاوز کرنا یہ بھی گمراہی ہے، اور حد سے اتر جانا یہ بھی گمراہی ہے، اور حد میں رہ کر کے شریعت پر عمل کرنا یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی حق ہے، اور اسی پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شب برات کے متعلق علماء اہل حدیث کا کیا موقف ہے۔ آپ خود انہی کی زبانی سنیے کہ ان کے نزدیک شب برات کی کیا اہمیت ہے، شب برات کا کیا مقام ہے، اور شب برات کی کیا حیثیت ہے۔ آپ انہی کے علماء کی زبانی سنیے، اس کے بعد کچھ مزید تبصرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، برات کہتے ہیں وہ 15ویں شعبان کو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ روزوں کا ثبوت ہے، نہ نمازوں کا ثبوت ہے، نہ رات میں جا کر کے قبر پر طرح طرح کی حرکتیں کرنے کا کوئی ثبوت ہے۔ اس طریقے کی کسی بھی حرکت کا ثبوت موجود نہیں، نہ روزے کا، نہ اس رات نماز کا، نہ جاگنے کا، نہ قبروں پر جانے کا، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ منایا جاتا ہے شب برات کے نام سے۔ جھوٹے فضائل کی پرچیاں بٹے گی، ابھی جھوٹی روایتیں ہیں، یہ اہل علم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب بدعت ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا، قیام لیلۃ النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ، کہ نصف شعبان کا قیام، 15ویں شعبان کی رات میں نماز پڑھنا، اس کا خاص اہتمام کرنا، خاص اس کی نماز کی فضیلت جو بیان کی جاتی ہے، جو اس رات میں ایسا کر لے، ویسا کر لے، یہ پڑھ لے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا، علماء اہل حدیث کے نزدیک شب برات کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ شب برات کے اندر عبادت کرنا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، یا اس تعلق سے روزے رکھنا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی شب برات کے تعلق سے جو اعمال ثابت ہیں اور جو کام کرنا ثابت ہے، علماء اہل حدیث کے نزدیک ان تمام اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، اور انہوں نے شب برات کی حیثیت کو اور اہمیت کو اتنا گھٹایا کہ یہ حد میں بھی نہیں رہے، بلکہ یہ حد سے اتر گئے، اور حد سے اترنا یہ بھی ایک گمراہی والا عمل ہے۔ اور بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شب برات کی اہمیت کو اتنا بڑھایا، اس کی فضیلت کو اتنا بیان کیا، یہاں تک کہ یہ حد سے تجاوز کرنے لگے، اور جو اعمال شب برات کے اندر ثابت نہیں ہیں، جو اعمال شریعت سے ثابت نہیں ہے، ان اعمال کو کرنے کی بھی اجازت بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء نے اپنے عوام کو دی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ اس رات کے اندر بڑے اہتمام سے حلوہ مناتے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو پٹاخے بازی، آتش بازی، اور گھروں کے اندر چراغا، قبرستان کے اندر چراغا، اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات کہ جن کا نہ تو شریعت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی شب برات سے کوئی تعلق ہے، ان تمام خرافات اور رسومات کو شب برات کے اندر کیا جاتا ہے، اور انہوں نے اس کو اتنا بڑھایا کہ یہ حد سے گزر گئے، اور انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اور حد سے تجاوز کرنا بھی گمراہی ہے۔ اب آئیے ہم علماء حق علماء دیوبند کا طرز عمل دیکھتے ہیں کہ شب برات کے متعلق اور شب برات کی جو اہمیت اور جو فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے، شریعت کے اندر وارد ہوئی ہے،
اور شریعت مطہرہ نے جو کام کرنے کے لیے شب برات کے اندر ہمیں بتائے ہیں وہی کام علماء حق علماء دیوبند ہمیں بتاتے ہیں اور حد میں رہ کر کے شریعت پر عمل کرنا ہم کو سکھاتے ہیں۔ اس لیے ہم علماء حق علماء دیوبند کے موقف پر عمل کریں اور انہی کے طرز عمل پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہی صحیح ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے حد سے بڑھنا بھی گمراہی، حد سے اترنا بھی گمراہی۔ اب جو حد میں رہ کر کے عمل بتایا ہے وہ علماء حق علماء دیوبند نے بتایا ہے، اور وہی باتیں جو علماء حق علماء دیوبند نے بتائی ہیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دھیان سے سنیے اور غور سے سنیے اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریے۔ آئیے میں آپ حضرات کی خدمت میں علماء حق علماء دیوبند کا فتویٰ پڑھ کر کے سناتا ہوں، اور اس تعلق سے کیا وضاحت بیان کی گئی ہے اور کیا فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن، یہ پوری مکمل وضاحت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ بغور سماعت فرمائیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ دیکھیے، کسی نے سوال کیا ہے کہ شب برات کیا ہے، یعنی شب برات کی حقیقت کیا ہے، اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس رات رزق کی اور عمر کی تقسیم ہوتی ہے؟ قرآن اور حدیث سے حوالہ دے کر رہنمائی فرمائے۔ الجواب، دیکھیے بغور سنیں، شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ نمبر 2، دوسری حدیث میں ہے اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ نمبر 3، ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہیں: نمبر 1، مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون ہے مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین رحمہم اللہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہیں، یعنی 3 کام اس رات کے اندر کرنے چاہیے، اور وہ 3 کام کیا ہیں ترتیب وار آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات طیبہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغے کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں جو چیز ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے، نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلقات
استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یعنی نفل پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، جو عبادت آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ان تمام عبادت کو ضروری سمجھنا یا ان کو لازم سمجھنا یا اجتماعی طور پر یہ عمل کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ کام ضروری کرنا ہے، اتنے بجے تک کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر بھی تلاوت کر لیں گے، 2-4 نفل جتنے آپ کی ہمت ہے اور طاقت ہے اتنے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اتنا آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، ضروری اس کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15ویں کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ یعنی 15ویں شعبان کا روزہ بھی رکھنا مستحب ہے اور روزہ بھی رکھنا چاہیے، لیکن اس روزے کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو اس پر الزام لگانا، طعن و تشنیع کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب خلاصے کے طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی اصل ہی نہیں ہے یہ بھی غلط ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں وہ کام بھی کرنے چاہیے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، حلوہ بنانا، گھروں میں چراغاں کرنا، قبرستان میں چراغاں کرنا، موم بتیاں جلانا، اگربتیاں جلانا اور اس طریقے کے فضول اور خرافات اور رسومات کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شب برات کی کوئی اصل نہیں وہ بھی صحیح نہیں، اور جو لوگ غیر شرعی کام کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں۔ لہٰذا جو شریعت سے ثابت ہے اور جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے وہی کام کرنے چاہیے، اور یہی طرز عمل علماء حق علماء دیوبند کا ہے، لہٰذا اسی پر ہم کو مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے اور اسی پر ہم سب کو عمل کرنا بھی چاہیے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ فقط والسلام۔